بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ترجمہ: اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے. کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے. اسے مال کے قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کے وہیں وطن بناؤ. مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی میت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے. جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا اور نہ سایہ نہ غلہ تھا تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ نے اس کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائے بنا دیا جو رات دن کے ساتھ چلتا اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا. جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا اور ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ پڑتے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم من و سلوہ اتارا. اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا. من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک صلاح کی بقدر اترتی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے. بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے اس پر احسان فرمایا. سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھگا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے. یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی. جمعے کو دگنی آتی اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ جمع نہ کرو. بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرہ جمع کیا. وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی. یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہیں. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین. صدق اللہ العظیم.